ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں 27ویں آئینی ترمیم 14 نومبر کو منظور کروانے کا فیصلہ۔ منظوری کے لیے حکومت کا ہنگامی پلان تیار۔ وزیر اعظم نے تمام وزراء کے غیر ملکی دورے منسوخ کر دیے۔ وزیر اعظم کی پارلیمنٹیرینز کو سخت ہدایات۔ تمام وفاقی وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کو اسلام آباد میں موجود رہنے کا حکم دے دیا۔ حکومت نے قومی اسمبلی اجلاس سے قبل عددی اکثریت مستحکم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم نے آئینی ترمیم کے حوالے سے اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کی ہدایت دی۔ پارلیمنٹ میں اہم قانون سازی سے قبل حکومت کی بھرپور سیاسی سرگرمیاں۔ وزیر اعظم نے پارلیمانی معاملات پر مشاورت تیز کر دی۔ وزیر اعظم نے اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں سے بھی رابطے تیز کر دیے ہیں۔ آئینی ترمیم کے معاملے پر حکومتی اور اتحادی اراکین کو متحرک رہنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس متوقع ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت ہاؤس بزنس مشاورتی کمیٹی کا اجلاس۔ تمام پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت۔ اجلاس میں تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر نے شرکت نہیں کی۔ پارلیمانی رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ اسمبلی اجلاس میں نظم و نسق برقرار رکھا جائے۔ 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ۔ پیپلز پارٹی کے آئینی ماہرین نے ترامیم پر غور شروع کر دیا۔ 27ویں آئینی ترمیم پر پیپلز پارٹی چند شقوں پر اعتراض۔ پیپلز پارٹی نے NFC ایوارڈ اور تعلیم اور پاپولیشن پلاننگ پر سخت موقف اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آئینی ماہرین پیپلز پارٹی کو مجوزہ ترامیم کے خلاف اپنے موقف تیار کرنے کی ہدایت۔ پیپلز پارٹی آئینی ترامیم میں NFC اور صوبائی مختاری کے متعلق اراکین کی رائے لے گی۔ پیپلز پارٹی NFC کے متعلق صوبائی سبجیکٹ واپس لینے کی ترمیم کی مخالفت کرے گی۔ ملکی مفاد میں ہونے والے دیگر بیشتر ترامیم کو سپورٹ کی جائے گی۔ 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ۔ PTI کا ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان سے رابطہ۔ ذرائع کے مطابق نامزد اپوزیشن لیڈر محمود خانہ چکزئی کی سربراہی میں اسد کیسر اور علامہ راجہ ناصر عباس مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ گئے۔ ملاقات کا مقصد 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اپوزیشن الائنس کو مضبوط کرنا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ بانی PTI کا پیغام تھا تمام اپوزیشن جماعتوں سے رابطے کیے جائیں۔ اس حوالے سے جان لیتے ہیں نمائندہ ABN۔ وفد میں محمود چکزئی، اسد کیسر اور علامہ راجہ ناصر عباس شامل تھے۔ اسلام آباد میں اپوزیشن وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ وفد میں محمود چکزئی، اسد کیسر اور علامہ راجہ ناصر عباس شامل تھے۔ 27ویں آئینی ترمیم سے وفاق کے ڈھانچے کو خطرہ لاحق ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم اتفاق رائے سے منظور کی گئی تھی اور پوری قوم نے اس پر خوشیاں منائی تھیں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے 27ویں آئینی ترمیم سے وفاق کو خطرہ ہے۔ حکومت نئی ترمیم لا کر وفاق کا سٹرکچر خطرے میں ڈالنا چاہتی ہے۔ بعض لوگوں کو اختیار دینا وفاق کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ صوبہ انتظار کر رہے ہیں 11ویں NFC ایوارڈ کب آئے گا۔ 27ویں ترمیم سے NFC میں صوبوں کا شیئر کم کرنے کا پلان ہے۔ ترمیم پارلیمان اور آئین کی روح کے منافی ہے۔ حکومت عدلیہ کو مزید کمزور کرنے کے لیے کوئی ترمیم نہ لائے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 27ویں ترمیم کا مسودہ آئے گا تو دیکھیں گے، جب ترمیم کا مسودہ نہیں آیا تو ہم نکات پر بات نہیں کر سکتے۔ فیصل واوڈا کوئی پیغام نہیں لائے، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ بلاول بھٹو نے کوئی پرچہ آؤٹ کیا ہے، یہ نہیں پتا صحیح ہے یا غلط۔ 27ویں ترمیم کا مسودہ آئے گا تو دیکھیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا جب ترمیم کا مسودہ نہیں آیا تو ہم نکات پر بات نہیں کر سکتے۔ فیصل واوڈا کوئی پیغام نہیں لائے، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ بلاول بھٹو نے کوئی پرچہ آؤٹ کیا، یہ نہیں پتا کہ صحیح ہے یا غلط۔ سینیٹر فیصل واوڈا کی JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد سینیٹر فیصل واوڈا کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا آئینی ترمیم کے حوالے سے سیاسی رابطے اور مشاورت جاری ہے۔ مولانا سنجیدہ سیاستدان ہیں، وہ ترمیم کا خود جائزہ لیں گے۔ ترمیم پر نہ کوئی منظوری دی گئی نہ مخالفت، بات چیت مثبت رہی۔ تمام نکات کو سمجھنے اور دیکھنے کا عمل جاری ہے۔ مولانا نے کہا کہ وہ ہر شق کو غور سے دیکھیں گے۔ پاکستان کے مفاد میں آنے والی تجاویز کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ آئینی ترمیم سے متعلق باضابطہ مسودہ حکومت پیش کرے گی۔ ترمیم پارلیمانی طریقہ کار کے تحت سامنے لائی جائے گی۔ فی الحال بات چیت ابتدائی مرحلے میں ہے، کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ ملاقات کا ماحول خوشگوار اور مثبت رہا۔ ہم مفادات کی سیاست نہیں کرتے، قومی مفاد اولین ترجیح ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات واپس نہیں لیے جا رہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد بھی عوام کو اعتماد میں لینا لازمی ہوگا۔ اپوزیشن جماعتوں کو مناسب پلیٹ فارم اور شراکت کا موقع دیا جائے۔ 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم پر اہم گفتگو شروع ہو چکی ہے۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم پر مشاورت کی جاری ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم نے انہیں ابھی حتمی شکل اختیار نہیں کی، یہ سارا کام باہمی مشاورت سے ہوگا۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم جب تک فائنل نہیں ہوتی کچھ نہیں کہتا۔ آئینی ترمیم پر تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت جاری ہے۔ اتفاقی رائے کے حوالے سے 2-3 دن میں واضح ہو جائے گا۔ امکان ہے 27ویں آئینی ترمیم کو اگلے ہفتے ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا امکان ہے 27ویں آئینی ترمیم کو اگلے ہفتے ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم پر مشاورت کی جا رہی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم نے ابھی تک حتمی شکل اختیار نہیں کی۔
اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد تحریک تحفظ آئین کا 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہر فورم پر احتجاج کا فیصلہ، وکلاء اور آئین ماہرین پر مشتمل قومی کانفرنس منعقد کرائی جائے گی۔ محمود خان اجگزئی کی سربراہی میں اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم پر پارلیمانی کمیٹی کا موقف لیا جائے گا۔ اجلاس میں اپوزیشن لیڈر کے نوٹیفیکیشن پر بھی بات چیت ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم پر پارلیمانی کمیٹی کا موقف بھی لیا جائے گا۔ تحریک تحفظ آئین کا 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہر فورم پر احتجاج کرنے کا فیصلہ۔ سابق امریکی صدر بل کلنٹن اور ان کی اہلیہ اور سابق صدارتی امیدوار ہیلری کلنٹن نے نیو یارک سٹی میئر کا الیکشن جیتنے پر نوجوان مسلم ڈیموکریٹ رہنما زوران ممدانی کو مبارکباد پیش کی ہے۔ سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں زوران ممدانی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے لکھا، آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ نے جس طرح اپنی مہم چلائی اس جذبے سے نیو یارک کو ایک بہتر، منصفانہ اور سستے شہر میں بدل دیں۔ دوسری جانب ہیلری کلنٹن نے بھی سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں لکھا کہ نیو یارک سٹی کے انتخابات میں ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد پچھلے 50 سالوں کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ سابق صدر براک اوباما کی بھی زوران ممدانی کو مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 30واں اجلاس لاہور میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں عوامی فلاح و بہبود کے لیے اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ کابینہ نے عوام پر بوجھ بڑھانے کی تمام تجاویز مسترد کر دیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ملتان، لاہور اور راولپنڈی میں الیکٹرانک بسوں کے کرایوں میں اضافے کی تجویز کو رد کرتے ہوئے واضح کیا کہ عوام پر بوجھ نہیں بڑھنے دوں گی۔ اجلاس میں کالعدم تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی باضابطہ توثیق کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، پنجاب میں انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں۔ کابینہ نے سرکاری اسکولز میں اسکولز ٹیچر انٹرن بھرتی کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے، جبکہ یونیورسٹی آف حافظ آباد کے قیام، چیف منسٹر ہائی ٹیک فارم میکنائزیشن فائنانس پروگرام اور پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف اموویبل پراپرٹی آرڈیننس 2025 کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ کابینہ نے لاہور تا راولپنڈی ہائی سپیڈ ریل منصوبے کے لیے ایم او یو اور ایئر پنجاب پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے قیام کی منظوری دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، پنجاب میں ترقی اور عوامی خدمت کے سفر کو تیزی سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی میڈیا سے گفتگو۔ ان کا کہنا تھا کہ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی، قرارداد جمع کروانی تھی۔ جس دن سے وزیر اعلیٰ بنا ہوں سب کو ملاقات کے لیے کہا، لیکن نہیں ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہونے پہ پارلیمنٹ میں قرارداد لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارلیمنٹ سپریم ہے، اس لیے یہاں قرارداد جمع کروانا مناسب سمجھا۔ 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کریں گے۔ ملاقات کی اجازت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، احکامات پر عمل نہیں ہوا۔ صوبائی خود مختاری پر ڈاکہ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ تھل کے صحرا میں رفتار، جوش اور جذبے کا طوفان برپا ہونے کو تیار۔ 10ویں تھل جیپ ریلی کا کل سے چھانگا مانگا ٹیلے سے آغاز۔ پہلے روز گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹیگنگ ہوگی۔ ملک بھر سے آنے والے نامور مرد و خواتین ریسرز ریلی میں حصہ لیں گے۔ ضلعی انتظامیہ اور سیاحتی اداروں نے ریلی کے شاندار انعقاد کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے ABN نیوز۔